السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کے لیے امریکی کمپنی افینٹی کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اہم تجارتی شراکت داروں کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی نہایت اہم ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے میں خصوصی بچوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کئی پروگراموں کی منظوری دی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو گمراہ کن اور یک طرفہ قرار دیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زرعی شعبے کی ترقی اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے زراعت کو قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ملک بھر سے نوجوان زرعی محققین کی خدمات حاصل کرنے اور غیر معیاری زرعی بیج کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف جلد از جلد سخت کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے خوردنی تیل کی پیداوار کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ خوردنی تیل کی درآمد پر خرچ ہونے والا قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ انہوں نے پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل میں تحقیقی کام کو جلد سے جلد فعال کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں فارم میکانائزیشن کے فروغ کو صوبائی حکومتوں، نجی شعبے کے اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے حوالے سے ویلیو ایڈیشن کے لیے نوجوانوں کی تربیت اور انہیں آسان زرعی قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے پاسکو کو ختم کرنے کے حوالے سے تمام ضروری امور جلد از جلد نپٹانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معروف امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی افینٹی کو قومی اور بین الاقوامی صارفین کے لیے پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں معروف امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی افینٹی کے CEO جیرومی کیپلس کی قیادت میں 4 رکنی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے افینٹی کے پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آئی ٹی شعبے کی باصلاحیت افرادی قوت میں عالمی مارکیٹ میں مسابقتی بنیاد پر کام کرنے کی استعداد موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے باصلاحیت نوجوانوں کو آئی ٹی، AI اور دیگر جدید تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگراموں کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی شعبے میں $25 ارب کی برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے آئی ٹی کمپنیوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جیرومی کیپلکس نے کہا کہ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس وقت افینٹی پاکستان میں 1000 سے زائد انتہائی باصلاحیت پاکستانی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں آئی ٹی شعبے کی ترقی کے لیے کام کرنے کی لاتعداد استعداد موجود ہے۔ وفد نے پاکستانی آئی ٹی پروفیشنلز کی صلاحیتوں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے ان کی محنت کو بھی سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یورپی یونین سمیت اہم تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقتصادی سفارتکاری اور تجارتی مسائل سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وفاقی اور صوبائی سطح پر مالیاتی
تجارتی اور نجی شعبوں میں اصلاحات کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی بینک کی ٹیم کے ساتھ فالو اپ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کا اعادہ کیا۔ اجلاس کا اختتام وزارت خزانہ، عالمی بینک اور تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان جاری تعاون کے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا تاکہ اصلاحاتی ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے اور پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے لیے مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں قومی صحت اور آبادی پالیسی 2025-34 کی تیاری کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں قومی صحت و آبادی پالیسی ٹیم نے پالیسی کی تیاری سے متعلق اپ ڈیٹ فراہم کی جو آئندہ 10 سال کے لیے ملک کی صحت اور آبادی سے متعلق حکمت عملیوں کی رہنمائی کرے گی۔ قومی صحت اور آبادی کی پالیسی کے وفد نے اس بات پر زور دیا کہ یہ پالیسی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سازی اور صحت کے اہم مسائل کو ترجیح دینے کے ساتھ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ سب پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مالی رکاوٹوں کے تناظر میں ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صحت اور آبادی کی حکمت عملی کو یکجا کرنا صحت کے شعبے کے لیے پبلک سیکٹر کی مالی اعانت بڑھانے کے لیے سرمایہ سے فائدہ اٹھانا بھی پالیسی کا حصہ ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد ایک ایسا مؤثر اور فعال نظام تشکیل دینا ہے جو عوام بالخصوص معاشرے کے پسماندہ طبقات کی ضروریات پوری کرے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے NHPP ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں اپنی سفارشات باضابطہ طور پر وزارت خزانہ کو پیش کرنے کی ہدایت کی تاکہ ان کا مزید جائزہ لیا جا سکے۔ اپنے خطاب میں وفاقی وزیر نے موسمیاتی تبدیلی، تیزی سے بڑھتی آبادی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چائلڈ اسٹننگ اور لرننگ پاورٹی جیسے مسائل کو اہم چیلنجز قرار دیا۔ انہوں نے اس حوالے سے عالمی بینک کے ساتھ حالیہ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر دستخط کا حوالہ دیا جس کے تحت صحت، تعلیم، ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی جیسے کلیدی شعبوں میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ 5 سال میں $60 ارب کا تجارتی ہدف حاصل کرنے کے لیے مختلف وزارتیں باہمی تعاون سے مل کر کام کریں گی۔ انہوں نے مصنوعات کے تنوع اور اضافے پر توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ طے شدہ آزادانہ تجارتی معاہدوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ مختلف وزارتیں صنعتوں اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے ان سے رابطے میں ہیں تاکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے مشرقی افریقہ کے ممالک کو ٹریکٹر برآمد کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک توجہ دلا نوٹس کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ ملک کے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے شفاف اور مسابقتی عمل کے ذریعے ایک بین الاقوامی فرم میکنسی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن فنڈ فراہم کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے قومی خزانے سے $1 بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2024 میں آئندہ ماہ کی 2 تاریخ سے مزید 120 دن کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ ایک اور قرارداد کی منظوری کے ذریعے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2024 میں بھی 120 روز کی توسیع کی گئی جو آئندہ ماہ کی 27 تاریخ سے نافذ العمل ہوگی۔ ایوان کا اجلاس اب بدھ کو دن 11:30 بجے ہوگا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر جامع بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور ان کے نامزد کردہ نمائندگان شرکت کریں گے۔ مزید برآں کابینہ کے ارکان بھی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے اور دیگر اقتصادی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو جاری رکھنے اور وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے وزیر ریلوے حنیف عباسی اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر احمد الطاہری کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ سفیر احمد الطاہری نے جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے حملے کی مذمت کی اور متاثرہ مسافروں اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط 2 طرفہ تعلقات بالخصوص
ریلوے سیکٹر پر تبادلہ خیال کیا اور نوٹ کیا کہ پاکستان اور ابوظہبی کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات میں مزید بہتری ہو رہی ہے۔ احمد الطاہری نے متحدہ عرب امارات کے دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلویز ملکی اور بین الاقوامی سپلائرز کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں کے ذریعے اپنی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے جس سے سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے ریلوے آپریشنز اور باہمی تجارتی مفادات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صادق حسین نے بنگلہ دیش کی وزارت محنت اور روزگار کے مشیر ڈاکٹر ایم سخاوت حسین سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر چودھری صادق حسین نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی روابط پر زور دیا۔ فریقین نے باہمی اعتماد اور تعاون کے لیے اعلیٰ سطح کے اشتراکی عمل اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں کثیر جہتی فورمز پر اہم علاقائی اور عالمی امور پر ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے پورٹ قاسم اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن، آپریشنل کارکردگی اور بندرگاہ کے طریقہ کار کو ہموار کرنے پر توجہ دیں۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی سید معظم الیاس سے ملاقات کے دوران جاری کی۔ فریقین نے پورٹ قاسم کی کارکردگی اور استعداد کار میں اضافے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر نے پاکستان کی بحری تجارت اور صنعتی ترقی کو بڑھانے میں پورٹ قاسم کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی نے وفاقی وزیر کو جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی جس میں بندرگاہ کے بڑھتے ہوئے تجارتی حجم کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے بندرگاہ کی توسیع، ماحولیاتی پائیداری اور لاجسٹکس سے متعلق چیلنجوں کا بھی خاکہ پیش کیا۔ صنعتوں اور پیداوار کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ غیر فعال صنعتی یونٹس کی بحالی کے لیے ایک پیکیج متعارف کرایا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر فعال صنعتی یونٹس کی بحالی سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وہ کاروبار کے لیے قرضوں اور طویل مدتی سرمایہ کاری یقینی بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں خصوصی بچوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 40,000 خصوصی بچوں کی بیماریوں کی تشخیص اور انہیں مفت علاج کی فراہمی کے لیے ہیلتھ اسکریننگ پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی بچوں کے لیے رائزنگ سٹار کارڈ متعارف کرانے کے علاوہ ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے خصوصی افراد کے روزگار پروگرام کی منظوری دی۔ اجلاس میں خصوصی بچوں کے لیے ڈبہ بند کھانے کے پروگرام کے ساتھ ان کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کا بھی آغاز کیا ہے۔ اجلاس میں خصوصی بچوں کے داخلوں میں اضافے کے لیے آگاہی مہم اور صوبے بھر میں داخلوں میں اضافے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے کے تمام تعلیمی شعبوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں محکمہ تعلیم کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولوں کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح کے وفد نے آج اسلام آباد میں قائم مقام وزیر دفاع ڈاکٹر توبیکائل گمیڈی کی قیادت میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایئر چیف نے جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے ساتھ فوجی تعاون اور تربیتی شعبے میں اشتراک کے عزم کا اعادہ کیا۔ ڈاکٹر توبیکائل گمیڈ نے پاک فضائی کی پیشہ ورانہ اور دفاعی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے پاک فضائیہ سے جدید اور اہم ساز و سامان کی فراہمی کے لیے تعاون کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ معزز مہمان نے دونوں ممالک کی فضائی افواج اور حکومتوں کے درمیان موجودہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے لیکس فرائیڈمین کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو گمراہ کن اور یک طرفہ قرار دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ وہ جموں و کشمیر کے تنازع کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، جو اقوام متحدہ، پاکستان اور کشمیری عوام کو بھارت کی طرف سے یقین دہانیوں کے باوجود گزشتہ 7 دہائیوں سے حل طلب ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مظلومیت کا بھارت کا فرضی بیانیہ پاکستان کی سرزمین اور ریاست کے خلاف دہشت گردی میں اس کے ملوث ہونے کو چھپا نہیں سکتا۔ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے بھارت کو دنیا کے مختلف ممالک میں ٹارگیٹڈ قتل کے واقعات اور اپنی تخریبی اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کے ریکارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے بنیادی تنازع سمیت تمام تسویہ طلب امور کے لیے تعمیری روابط اور نتیجہ خیز مذاکرات کا داعی رہا ہے، تاہم بھارت نے اپنے ہٹ دھرمی پر مبنی رویے اور خاصمانہ عزائم کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے پاکستان مخالف بیانیے سے دو طرفہ ماحول کو نقصان پہنچتا ہے اور امن اور تعاون ممکن نہیں رہتا، اور بھارت کو اس طرز عمل سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد جموں کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کے دونوں جانب لوگوں نے 23 مارچ کو یوم پاکستان ایک نئے عزم کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں تیزی سے شروع کر دی ہیں۔ یوم پاکستان روایتی جوش و خروش سے اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منانے کے لیے ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی اور پوری ریاست میں جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو ضلع کے علاقے زچلدار میں پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے کہا کہ وہ جنوبی ایشیا میں ممکنہ جوہری تصادم سے بچنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے مداخلت کریں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق 9 افراد شمالی غزہ میں شہید کیے گئے جبکہ دیگر کو بیت لاہیہ میں نشانہ بنایا گیا۔ یمن پر امریکی حملوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 53 ہو گئی ہے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں جبکہ 98 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں پر حملوں کے باعث ہفتے کو حوثیوں کے ٹھکانوں پر کئی فضائی حملے کیے۔ ادھر حوثی رہنما عبدالمالک الحوثی نے کہا ہے کہ جب تک یمن پر امریکی حملوں کا سلسلہ جاری ہے وہ بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ روس نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ یمن کے حوثیوں پر حملے فوری طور پر بند کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مزید خونریزی سے بچنے کے لیے مسئلے کے حل کے لیے سیاسی مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے کل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کریں گے۔ یہ پیش رفت ماسکو میں امریکہ اور روس کے حکام کے درمیان مثبت بات چیت کے بعد ہوئی۔ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آرکنساس، جارجیا اور اوکلاہوما سمیت کئی ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے، جہاں جنگلات میں 100 سے زائد مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ڈیونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6:15 بجے شروع ہوگا۔ لاہور میں 62ویں قومی اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں GS پولو کلب نے FG پولو کلب کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور ٹورنامنٹ کا فائنل دیکھا۔ فائنل میں شائقین پولو کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سنسنی خیز مقابلے میں FG پولو کی ٹیم 4.5 چکر تک چھائی رہی، لیکن DS پولو کلب نے کھیل کا پانسا پلٹتے ہوئے آخری منٹ میں 2 فیصلہ کن گول کیے اور قومی اوپن پولو چیمپئن شپ جیت لی۔ بعد میں صدر آصف علی زرداری نے مختلف کیٹیگریز میں شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ رمضان 10 پن بولنگ چیمپئن شپ 2025 اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اعزاز الرحمان نے ٹورنامنٹ جیت لیا۔ انہوں نے سینئر کھلاڑیوں کو ہراتے ہوئے 300
69 اسکور کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فیضان 341 اسکور کے ساتھ دوسرے اور سلیم بیگ 301 اسکور کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ 10 پن بولنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان اور سیکرٹری جنرل محمد حسین چٹھا نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 663 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,16,199 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 507 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 360 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک الیکٹران کمپنی کے سب سے زیادہ 48 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 448 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 179 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 211 میں کمی، جبکہ 58 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 85 روپے 69 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 152 روپے 99 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 60 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 362 روپے 36 پیسے اور 363 روپے 1 پیسے، یورو 304 روپے 82 پیسے اور 305 روپے 36 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 71 پیسے اور 74 روپے 84 پیسے، UAE درہم 76 روپے 80 پیسے اور 76 روپے 93 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 88 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 89 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,69,638 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,87,964 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,36,950 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,51,014 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ وزیر قومی ورثہ اور کلچرل ڈویژن اورنگزیب خان کھچی نے آج لاہور میں کلیات اقبال اینڈرائڈ ایپ کے جدید ورژن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر نے علامہ اقبال کے فلسفے کو خصوصاً نوجوان نسل میں فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اور ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے ایک جامع ثقافتی ٹور کی میزبانی کی، جس نے شرکاء کو صوبائی دارالحکومت میں حال ہی میں بحال کیے گئے 5 تاریخی مقامات کے دورے کا موقع فراہم کیا۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق ٹور کا مقصد شہر کے بھرپور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے جاری اور مکمل کیے گئے تحفظ کے کام کو اجاگر کرنا ہے۔ شرکاء کو تاریخی مقبرہ انارکلی لے جایا گیا۔ دورے کا اختتام تاریخی وزیر خان بارادری پر ہوا اور ان بحال کیے گئے تاریخی ثقافتی مقامات کی اہمیت کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری نے بھی ٹور میں شرکت کی اور لاہور کے تاریخی مقامات کے عوام کے دورے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایسے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم سائنس کی دنیا میں۔ کراچی کی فضا میں اس وقت دلکش مناظر دیکھے گئے جب شہاب ثاقب آسمان سے گرتے ہوئے زمین کی طرف سفر کر رہے تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے ٹوٹے ہوئے تاروں کی مانند شہاب ثاقب کو فضا میں پھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ شہاب ثاقب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی روشنی پیدا ہوتی ہے جو انہیں دلکش اور جاذب نظر بناتی ہے۔ یہ اجرام فلکی زمین کے کرۂ ہوا میں داخل ہو کر بلندی سے پستی کی جانب چمک پیدا کرتے ہیں اور ان کو شہابیے یا ستاروں کا گرنا بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی کی فضا میں ان شہابیوں کی چمک نے آسمان کو ایک منفرد منظر بخشا، جس پر شہریوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ اسپیس ایکس کیپسول نے ناسا کے ایک حالیہ مشن میں 4 خلابازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچا دیا ہے، جو پھنسے ہوئے امریکی خلاباز باچ ولمور اور سنی ولیمز کو زمین پر واپس آنے کا موقع فراہم کریں گے۔ مسٹر ولمور اور خاتون ولیمز سے توقع ہے کہ وہ بدھ کو زمین پر واپس آنے سے پہلے اپنے ISS کے فرائض نئے آنے والے اسپیس ایکس عملے کو سونپ دیں گے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دل کی بیماریوں میں مبتلا موٹے لوگوں میں وزن میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ موت کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے۔
اینجیلیا اسکن یونیورسٹی کی طرف سے کی گئی تحقیق میں UK کے بایو بینک کے مطالعے کے حصے کے طور پر بھرتی کیے گئے 8,297 شرکاء کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ ان کا تقریباً 14 سال تک مطالعہ کیا گیا، جس میں وزن میں کمی کے ساتھ ساتھ وزن میں اضافے سے خطرے کی سطح بڑھتی پائی گئی۔ سرکردہ مصنف ڈاکٹر جوفن زانگ نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مطالعہ ہے جس میں دل کی بیماریوں میں مبتلا موٹے افراد میں وزن میں تبدیلی اور اموات کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ استور زیارت میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، کلام اور پاڑا چنار میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 3، لاہور 15، کراچی 19، پشاور 11، کوئٹہ 2، مظفر آباد 7، گلگت 5، سکردو 2، سری نگر 4، جموں 12، پلوامہ 3، اننت ناگ 5 اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم نے ملک میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے IT کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کے لیے امریکی کمپنی افینٹی کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اہم تجارتی شراکت داروں کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی نہایت اہم ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے میں خصوصی بچوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کئی پروگراموں کی منظوری دی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو گمراہ کن اور یک طرفہ قرار دیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ خان، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔